اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میرا ہمیشہ سے یہی جو ہے مقصد رہا، کوشش رہی کہ میں ان لوگوں کے مشاہدات بیان کروں جو میرے بہت قریب ہیں، جن کی پوری زندگی میرے سامنے ہے، کیونکہ ان کے مشاہدات بیان کرنے میں آپ کو ان کی کیفیات اور ان کے وہ ماضی یا ان کے جتنے بھی حوالہ جات دینا آسان ہوتا ہے بمقابل ان لوگوں کے جن کے سوشل میڈیا کے تھرو ہم تک مشاہدات پہنچتے ہیں یا کتابوں میں موجود ہیں، جن کا علم ہمیں اتنا نہیں ہے۔ مطلب ان لوگوں کے بارے میں ہم صرف سنتے آئے ہیں، چونکہ ہماری ان کے ساتھ زندگیاں نہیں ہیں، تو ہم ان چیزوں کو اس طرح بیان نہیں کر سکتے جو ان کے اوپر گزرے ہوں۔ تو یہ ایک میری بہت قریبی دوست ہیں جو ہمارے گھر کے قریب مسجد ہے، یہ امام مسجد کی زوجہ ہیں اور میری بہت اچھی دوست ہیں۔ ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھنے والے، دونوں کزنز ہیں آپس میں، میاں بیوی، تو ایسی فیملی سے تعلق رکھنے والے دونوں جو دین کی خدمت میں ہمیشہ سے مقبول مانے جاتے ہیں اپنے علاقے میں، اور بہت زیادہ پرہیزگار لوگ ہیں، ہر لحاظ سے باعمل لوگ ہیں، جن کی زبانوں سے اللہ اور رسول اور اس کے دین کی خدمت کے علاوہ کبھی کوئی بات نہیں نکلتی۔ حفاظ ہیں تمام تر، پورا خاندان تقریباً۔ ایک نہ بھی ہوتا جو میری دوست ہے جن کا میں مشاہدہ بیان کرنے والی ہوں، بات بیان کرنے والی ہوں، اس کے ماشاءاللہ جتنے بچے ہیں وہ خود بھی حافظ قرآن ہیں، اور وہ اپنے بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، تو سب کو حفظ کروا رہی ہیں۔ بہت ناظرہ جو ہم پڑھاتے ہیں وہ حفظ سے سٹارٹ لیتی ہیں، تو سب کو، اور لڑکے ہیں کہ لڑکی ہیں، سب کو کروا دیا ماشاءاللہ۔ اور ایون یہاں کے سب سے بڑا بیٹا جو ہے وہ ابھی ہمیں اس دفعہ رمضان میں تیسرا رمضان ہے کہ وہ تراویح پڑھا رہا ہے، کیونکہ حافظ قرآن ہے ماشاءاللہ، اور ڈاکٹر بننے جا رہا ہے۔ تو خود جو ہمارے امام مسجد ہیں جن کی یہ زوجہ ہے، وہ بھی ماسٹرز ہیں ان انگلش اور عربک اور اسلامیات ماشاءاللہ، اور بہت اچھے عہدے پہ بھی ہیں، لیکن ساتھ میں امام مسجد ہونے کی بھی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ساتھ میں ایک بہت بڑا مدرسہ خود کا بنا رہے ہیں جو خواتین کے لیے ہے یہاں پہ، کیونکہ لڑکوں کے لیے بہت سے ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ خواتین ہماری اس شعبے میں تھوڑا سا کمزور پڑ جاتی ہیں، کہ مدارس کا اس طرح رواج نہیں یہاں پہ۔ حالانکہ میں کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ پاکستان میں KPK میں مدارس ہیں اور دین کا ماحول ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ ایسے ہیں کہ یہ ان کا گھرانہ، ان کے والد خود مشہور ہیں احادیث کے لیے بیان کرنے میں، اور ان کے جو میری دوست ہیں ان کے وہ ماشاءاللہ قرات جو کئی زبان میں کی جاتی، کئی انداز میں کی جاتی، زبان میں نہیں، سوری، اندازوں میں جو بیان ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، اور ان کی پوری زندگی اسی میں گزر گئی ہے، اور یہ خود بھی اسی طرح کی ہیں۔ یہ کہتی ہے کہ میں نے پوری زندگی، ہماری بہت زیادہ اچھی جان پہچان ہے، آنا جانا ہے، لیکن پچھلے 2 سال سے بہت زیادہ قریب ہو گئے ہم، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ میں ان کے گھر جاتی ہوں۔ بہت دنیا دار تو بالکل نہیں ہے، اگر عام لوگ مطلب ایسے آپ لوگ جائیں یا کوئی جائے تو آپ کو نہیں لگے گا کہ اس دنیا کے واسی ہیں۔ دنیا ان کی زندگیوں سے نہ ہونے کے برابر ہے، بس اتنی ہی جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسافروں کی طرح زندگی ہے ان کی دنیا میں، اور دین کی خدمت بہت زیادہ ہے۔ یہ بچوں کو پڑھاتی بھی ہے قرآن بھی، اور حفظ بھی کروا لیتی ہے جب مطلب ضرورت ہے کوئی کہہ دے، تو بہت دین کی خدمت، دن رات جن کا اڑنا بچھونا ہی قرآن ہو، جن کے سینوں میں قرآن ہو، تو آپ خود ہی سمجھ لیں انہوں کی دین کی تفسیر اور سب میں کتنا زیادہ قرآن کی تفسیر اور اس کے تبلیغ میں کتنا وقت گزرتا ہوگا۔ 24 گھنٹوں میں سوتی بہت کم ہے، تو مطلب یوں کہہ لیں کہ 18 سے 19 گھنٹے جو ہے یہ ان کے اسی میں گزرتے ہیں۔ تو یہ کہتی ہے کہ مجھے 2 سال پہلے بہت قریب سے جاننا ہوا، ویسے تو ہماری ملاقات، سلام دعا سب کچھ ہی رہتی تھی، تو جب مجھ پہ بے انتہا رحم ہوا درود کی کثرت کی وجہ سے، تو میں نے
یہ بہت زیادہ مجھے ایک دن کہتی ہے کہ مجھے بڑا ہی، میں حافظ قرآن ہوں، دین سارا دن میرے زبان پہ قرآن ہوتا ہے، کئی پارے میں دن میں کام کرتے ہوئے ختم کر لیتی ہوں، 2 دن میں قرآن ختم کر لیتی ہوں، لیکن مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوتا۔ حالانکہ میں نے اتنا یہ وظیفہ کیا ہو کہ یہ پڑھا وہ پڑھا بہت کچھ، میں نے اس کو صرف ایک بات کہی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ سے قریب وہی ہے جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود کثرت سے بھیجتا ہے، تو پھر تو ایسا نہیں ہو سکتا نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو فرما دیا، اور تم نے خود بھی تو دیکھ لیا، سب کچھ کر لیا، تو تم ایسے کرو میرے کہنے پہ درود کی کثرت شروع کر دو۔ چھوٹا درود جو میں پڑھتی ہوں 2 ہیں، تو ان میں سے میں نے کہا جو بھی تمہیں آسان ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجھے بیعت کے وقت عطا فرمایا، اور ایک جو ہے ویسے ہی جاگتے ہوئے، تو اس نے پھر اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم کا انتخاب کیا، اور اس نے کہا کہ میں نے اس قدر پڑھا کہ دن رات ایک کر دیا، اپنا قرآن نہیں چھوڑا، وہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا، وہ جو ہے وہ اس کے علاوہ اس نے اپنا سارا وقت جو ہے وہ درود پہ دیا، تمام وظائف چھوڑ دیے، اور کہتی ہے کہ قرآن تھا، حفظ کا اور سیرت جو بھی پڑھا، تفسیر جو پڑھانی ہوتی ہے، باقی میں نے درود کو دیا، اور اس میں میں نے اس کو پھر اس میں 6-7 ماہ گزر گئے، یہ اسی طرح رہی، اور کہتی ہے اب تو ماشاءاللہ 5 منٹ میں 1000 اس کی درود کی پڑھ لیتی ہیں تسبیح۔ تو پھر اس نے مجھے، شروع میں نہیں تھا اتنا، تو میں نے اس کو کہا کہ کہتی ہے کہ میں نے کہا اس سے کچھ مسائل تھے، دیکھیں اب وہ اللہ والے لوگ ہیں، خود مسائل لوگوں کے حل کرتے ہیں، ان کو وظائف دیتے ہیں، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ تو میں نے اس کو کہا کہ تم ایسے کرو کہ اپنے ماشاءاللہ بچے ہیں تمہارے جتنے آتے ہیں سب کو عصر سے لے کے مغرب تک بٹھاؤ، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، مہمان ہو، ان کو بھی بٹھا لیا کرو کہ بھئی یہ میرا وقت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف ہے درود کے لیے، اور چاہے جو کچھ ہو جائے میں اس وقت سے میں نہیں نکلتی۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے ہیں، ان کو بھی بٹھایا ہوتا ہے اس نے، تو اس نے ایسے شروع کیا، اللہ نے اتنا کرم کیا۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے سب سے پہلے جب دیدار ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک کا، اور کہتی ہے وہ دن ابھی مجھے اس نے جو فون کیا، کہتی ہے آج کا دن مجھے جاگتے ہوئے بھی، سامنے بھی، اور سوتے ہوئے بھی، اونگ میں بھی، کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے اس میں بھی ایک دم سے مجھے غلبہ سا آتا ہے، میری آنکھیں بند ہوتی، بیٹھے بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں، اور اس تھوڑے سے ہی دورانیے میں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہنمائی مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس نے مجھے خصوصی فون کیا کہ آج جو میں اس رمضان میں جتنا مجھے دیدار ہوا، عائشہ کو میں نے دیکھا کا دیدار کیا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کا، کہتے وہ نظارے مجھے اللہ نے کروائے درود شریف کی برکت سے، کی کثرت سے، اور اپنا وقت درود شریف دینے کی برکت سے، کہ مجھے کہتے ہیں اگر میں اپنے جو ہمارے امام صاحب ہیں ان کے شوہر کے کہتے ہیں اگر رات کو ظاہر تھک جاتے ہیں تو ٹانگیں دبا رہی ہوں تب بھی مجھے اونگ آئی، اور میں نے اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور یہاں تک کہ شب قدر کی راتوں میں ایسا ہوا کہ میں ان کی ٹانگیں دبا رہی ہوں اور مجھے اونگ آئی اور میں دبائی جا رہی ہوں، لیکن مجھے وہی نظارہ کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے مبارک سے سر مبارک باہر نکالا، ایسا کہنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ آج شب قدر ہے، یا کون سی رات شب قدر ہے جو ہمیں سیرت میں ملتی ہے یہ واقعہ۔ لیکن 2 صحابہ آپس میں کچھ بحث کر رہے تھے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے وہ فی الحال وہ رات جو ہے بلا دی گئی، اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں خود دیکھ رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ دیکھ مجھے اللہ نے عطا کی کہ میں تم لوگوں تک اس شب قدر کی رات کون سی طاق رات ہے میں تمہیں بتا سکوں، لیکن تم لوگوں کے بحث یا جھگڑے کی وجہ سے وہ مجھ سے واپس لے لی گئی۔ تو کہتی ہیں کہ وہ نظارے دیکھے میں نے، جس طرح مطلب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان تھا میں وہ رہتے تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میں نے اس کو کہتی، مجھے تو اس نے کہا کہ میں آپ کا شکر من کرنے، مجھے شکریہ مت ادا کرو، یہ اللہ کی تم سے محبت تھی، تمہارا شوق تھا، جو تمہاری محنت ہے، میرا اس میں کچھ نہیں ہے، مجھے تو آواز لگانے والا کی ایک ڈیوٹی دی گئی ہے جو میں لگاتی رہوں گی۔ جس نے اس کو اسی طرح جس طرح میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کیونکہ میں خود تو نہیں کہہ رہی، میرا اپنا سے کچھ بھی نہیں ہے،
مجھے بتایا کہ میں نے کیسے آگے تبلیغ کرنی ہے درود کی. اس طرح جس نے بھی میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، جس طرح اس کو کیا ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاتے میں بھی دیدار ہوا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ بس تم آگے جاتی جاؤ، اس درود کی تبلیغ کو لے کے جاتی جاؤ، یہ میرا شکریہ مت ادا کرو، اس کا اب حق ادا کرنا ہے. جب آپ پہ رحم ہو گئے تو آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں ان کی امتیوں کا بھلا چاہنا ہے، اور لے آؤ ان کو اس راستے پہ. کیونکہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے تو ہر کچھ کر لیا تھا، حفظ بھی میرا، قرآن بھی ہر وقت میرا، لیکن مجھے دیدار نہ ہوا. دیدار ہوا بھی تب جب کثرت درود ہوئی زندگی میں. تو سب کچھ کہنے کا مقصد جب آپ کو دیدار نہیں ہوتا، جب آپ کو مطلوبہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، تو یاد رکھیے گا کوتاہی ہم میں کوتاہی ہے، ہمارے اس نیتوں میں کوتاہی ہے، ہمارے اس عمل میں کوتاہی ہے، تبھی نہیں ہوتا. کبھی مت کہیں میں تو اتنا درود پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں اور مجھے یہ نہیں ہو رہا، مجھے یہ نہیں ہو رہا. بجائے اس چیز کو بتانے کے، الفاظ میں ڈھالنے کے، اندر جھانک کے کیا ہے، کس طرح بتایا گیا ہے اور کس طرح عمل کیا گیا ہے، آپ کو خود جواب ملے گا انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالی ہم سب کو، ہر ایک سننے والے کو درود کی بے انتہا کثرت، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، خلوص سے، نیت کے ساتھ، دل کے ساتھ اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بے انتہا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، تو میں نے آپ کو کہا نا، متقی لوگ ہیں، دنیا اور آخرت کی فکر میں دنیا کی فکر میں نہیں، آخرت کی فکر میں بھی دنیا کو ڈھالا ہوا ہے. تو ایسا تو نہیں ہوتا نا، سب کچھ قربانی مانگتا ہے، ہر کچھ اچھا. بہت بڑا انعام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، اور اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. ہم یہ کہیں کہ آج کے دور میں ایسا ممکن نہیں ہے، تو ایسا کبھی مت کہا کریں. اس طرح کے لوگ ہمارے سامنے لائے جاتے ہیں. اب کے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ ویسی زندگی کیسے گزار سکتے. قسم کھا کے میں کہتی ہوں کہ ان کی زندگی بالکل ایسی ہے کہ انہوں نے دنیا کو چھوڑا ہوا ہے. نہ ہی لباس کی کوئی پرواہ، نہ مطلب کہ اعلیٰ شان کے جو جس طرح کا ملے، بہت بے انتہا سادگی. وہ اس پہ انویسٹ کرتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ انویسٹ کرنا کہتے ہیں لوگ، لیکن میں کہتی ہوں ضائع کرنا، کہ یہ لباس ایسا ہو، یہ خوراک ایسی ہو، جو جس طرح ملا اس طرح کھاتے ہیں، اس طرح اوڑھتے ہیں. نہ ہی ان کو یہ پرواہ ہے کہ ہمارے گھر میں فرنیچر ایسا ہے، فلانا ایسا ہے. نہ ہی ان کو یہ پرواہ ہے کہ جائیداد ہے. ان کی جائیداد کیا ہے؟ ان کی اپنی جائیدادیں انہوں نے مدرسوں کے لیے وقف کر دی. یہ ان کی اپنی زمین ہے امام صاحب کی، جو ان کو وراثت میں ملی، اور انہوں نے مدرسے کے لیے وقف کر دی. اب اس کے اوپر جو بلڈنگ چلائی جا رہی ہے، تو وہ اللہ مدد کرتا ہے، اپنی زمینیں باقی بھی بیچ رہے ہیں. کہ اصل مقصد یہ ہے، اصل مطلوب یہ ہے، ہمارا ٹارگٹ یہ ہے، کیونکہ ہم وارثین میں سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم نے یہ کام آگے چلانا ہے. ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو نیتیں، عمل بہت ضروری ہے. آج کے دور میں بھی سب کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. کیا اللہ کو نہیں پتا کہ جو اس دور کے صحابہ کا، یا اس دور میں آج مطلب کے بعد ایسا دور آنے والا ہے اور انہیں یہ حالات ہوں گے، لیکن حکم تو وہی ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت. تو چلنا تو سب کچھ ویسا ہی ہے. ہاں، پھر ساتھ میں تسلی دے دی کہ وہاں اگر 10% نہیں کرتے تو جنت میں نہیں جائیں گے، یہاں پہ 10% کرتے ہیں تو جنت میں جائیں گے. تو ایسی بات ہے کہ کوشش تو ہم تو 1% کی بھی نہیں کرتے نا، 10% کی تو کرنی چاہیے. ہم کوشش نہیں کرتے، آپ دل میں جھانک کے دیکھیں، ہم کوشش نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کوشش دے، ہمیں وہ عمل دے، ہمیں وہ سوچ دے، ہمیں وہ بول دے، ہمیں وہ نیت دے، جس سے اللہ راضی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.